वालेकुम। करंट अफेयर और एसेस के हवाले से आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजी अ बोन और बेन फॉर ह्यूमैनिटी। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के आउटलाइन की जानिब। स्टार्ट में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसके बाद हम फर्दर इसमें लिखेंगे द ऑन गोइंग डिबेट, इस टेक्नोलॉजी अ बोन और बेन, इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम देंगे अपना थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में हम लिखेंगे व्हाइल टेक्नोलॉजी हैज़ अनडाउटेडली transformed our lives for the better in many aspects, it also presents certain challenges and risks that need to be acknowledged and addressed. नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा होगा द बोन्स ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए फ़ायदे क्या क्या है। इन्हांस कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, introduction of the internet and its role in revolutionizing global communication. इसमें फर्दर हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉस्टरिंग कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। लास्ट में हम लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस। हमारे सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी की मदद से जो एडवांसमेंट आई है हेल्थ केयर के सेक्टर में, इस पर बात करेंगे। इनोवेशंस इन मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड प्रोसीजर्स सेविंग काउंटलेस लाइव्स। फर्दर हम इसमें लिखेंगे एक्सेस टू ऑनलाइन मेडिकल रिसोर्सेज एंड टेलीमेडिसिन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डिलीवरी। इसमें लास्ट में हम लिखेंगे डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज फैसिलिटिंग अर्ली डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। इकोनॉमी में भी टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है। इकोनॉमी जो हमारी है इस फील्ड को भी टेक्नोलॉजी की मदद से रेवोल्यूशनाइज किया गया है। इसमें हम लिखेंगे ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स स्ट्रीमलाइनिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एनेबलिंग ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सपेंडिंग मार्केट रीच। ई कॉमर्स के हवाले से जिसमें इस वक्त पूरी दुनिया मसरूफ़ है। ई कॉमर्स में हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, जैसे अगर आप अमेज़ोन की बात करें, वॉलमार्ट की बात करें, ईबे की बात करें, अली बाबा की बात करें, तो इससे दुनिया के लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और इससे वो एक बेहतरीन इनकम कमा रहे हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। फर्दर हम इसमें बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल करेंसीज एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, फाइनटेक जिसे कहते हैं, एनहांसिंग फाइनेंशियल सिस्टम। डिजिटल करेंसीज़ में जैसे आजकल जिसे क्रिप्टो का नाम दिया गया है, जैसे बिटकॉइन, इसके साथ साथ इथेरियम, और दुनिया में तकरीबन इस वक्त 20,000 के लगभग डिजिटल करेंसीज़ इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिसमें लोग इस वक्त कारोबार कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जगहों पर इसे एज अ पेमेंट मेथड भी एक्सेप्ट किया जाता है। द बेन्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जितने टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं इसके साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव इम्पेक्ट्स भी हैं हमारे सोसाइटी पर, उन पर भी एक नज़र डालेंगे। पहला एरिया जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, addiction and over-reliance on technology leading to decreased human interaction, negative impacts of social media on mental health and self-esteem. लास्ट में हम बात करेंगे प्राइवेसी कंसर्न एंड मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। इस पे अगर हम बात करें ई वेस्ट एंड इट्स हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। फर्दर हम इसमें बात करेंगे एनर्जी कंजम्पशन एंड कार्बन फुटप्रिंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट में हम बात करेंगे इस वजह से जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, अपनी जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स हैं, इसे पूरा करने के लिए हमारी नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं। इसके साथ साथ एथिकल और मोरल डायलेमास भी टेक्नोलॉजी के हवाले से जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट ऑफ autonomous weapons and their potential misuse. फर्दर हम इसमें बात करेंगे कि कंसर्न ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट। लास्ट में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़। हमारे टॉपिक को हम इस तरीके से कंक्लूड करेंगे, जो हमारे मेन आर्गूमेंट्स थे उसका एक रिकेप देंगे।
پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ اس پر بات کریں گے کہ ٹیکنالوجی کا جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ رسپانسیبل اور ایتھیکل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس امپورٹنس پر بھی بات کریں گے کہ جو چیلنجز اور رسکس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں انہیں ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا فائنل تھاٹ دیں گے. تو بڑھتے ہیں ہمارے انٹروڈکشن کی جانب. انٹروڈکشن میں ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہیومن سویلائزیشن کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے جس نے ہمارے رہنے، کام کرنے اور بات چیت کرنے کے انداز میں انقلاب برپا کر دیا ہے. اس نے ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو تبدیل کر دیا ہے. کمیونیکیشن کی اگر آپ بات کریں، ہیلتھ کیئر، اکانومی اور ریکریشن سمیت زندگی سے جڑے تمام پہلوؤں کو ٹیکنالوجی نے ریولوشنائز کیا ہے. ہمارے آج کے اس ٹاپک میں ہم ٹیکنالوجی کے فوائد، نقصانات اور ان نقصانات کو کم کرنے کے حوالے سے بات کریں گے. بڑھتے ہیں ہمارے سیکنڈ پیراگراف کی طرف. سیکنڈ پیراگراف میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہماری کنیکٹیویٹی اور کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں یہ ریولوشنائز ہو چکے ہیں. مثلا سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، اس پر ہم دنیا کے ساتھ سیکنڈوں میں کنیکٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کنیکٹیویٹی آئی ہے. فردر ہم اس میں بات کریں گے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے اس میں ریمارکیبل ایڈوانسمنٹ آئی ہے. مختلف قسم کے جو بیماریاں تھیں جن کو ڈائگنوز کرنا بہت مشکل تھا انہیں ابھی ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت ہی آسانی سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے. اگر ہم مثال دیتے ہیں ایم آر آئی کی اور سی ٹی اسکین کی تو اس سے ایگزیکٹ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری کس جگہ پہ ہے. فردر اگر ہم بات کریں جو اکانومی کا سائڈ ہے ہمارے اکنامک سائڈ پہ بھی ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ امپرومنٹ لائی ہے. ہماری پروڈکٹیویٹی کو بہت ہی بہترین کیا ہے، اسے ایفیشینٹ کیا ہے اور جو ہمارا کاسٹ ہے اسے کافی حد تک ریڈیوس کیا ہے. آٹومیشن اور روبوٹکس کی مدد سے جو ہمارا انڈسٹریل پروسیس ہے وہ کافی زیادہ سٹریم لائن ہو چکا ہے. فردر ہم اس میں بات کریں گے کہ ٹیکنالوجی کے جہاں پہ فائدے بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ڈارک سائڈز ہیں جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں پر برے اثرات بھی ڈال رہا ہے. جیسے ٹیکنالوجی پر اوور ریلائنس کی وجہ سے جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ کافی زیادہ کم ہو گیا ہے اور انسان آئسولیشن کی طرف چلا گیا ہے. اور جو سوشل میڈیا کی جو کنیکٹیویٹی ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں لونلینس آیا ہے، لوگوں میں انزائٹی بڑھ رہی ہے اور سیلف اسٹیم آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. فردر ہم اس میں بات کر سکتے ہیں کہ جو ریپڈ ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی کا اس کے انوائرمنٹل کنسیکوینسز بھی بہت زیادہ ہیں. جو سپوز جو صرف جو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس ہیں اس کے لیے جو انرجی استعمال کی جا رہی ہے، جو انرجی اس کے لیے پروڈیوس کی جا رہی ہے اور جسے پھر کنزیوم کیا جاتا ہے اس کے ہمارے انوائرمنٹ پر کافی زیادہ سائڈ ایفیکٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی کے لیے جو مٹیریل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو دنیا کے نیچرل ریسورسز ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. فردر ہم اس میں بات کریں گے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے مورل اور ایتھیکل ایشوز بھی کافی زیادہ ہیں جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سپوز اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو جاب ڈسپلیسمنٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جو ابھی تک بات ہو رہی ہے کہ جو کرٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے اس حوالے سے ہم اس پر زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے. اور جیسے ایتھیکل اور مورل ایشوز کے حوالے سے ہم نے کہا تھا جو فیک نیوز شیئر ہوتی ہیں، جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو سوشل میڈیا میں جو چیزیں شیئر ہوتی ہے جس سے ان کے جو امیج کی جو اسیسینیشن ہوتی ہے اس حوالے سے بھی کافی زیادہ اس کے سائڈ ایفیکٹس ہیں. ہمارے آج کے ٹاپک کو ہم اس طریقے سے کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں
کہ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو ریولوشنائز کر دیا ہے۔ اگر ہم بات کریں کمیونیکیشن کی، ہیلتھ کیئر کی، اکنامک ڈیولپمنٹ کی، تو ان تمام فیلڈز کو اس نے ریولوشنائز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ چیلنجز اور رسکس جڑے ہوئے ہیں جنہیں ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان چیلنجز کو صحیح طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو بہت ہی زیادہ بہتر بنایا ہے۔ تو تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ ٹاپک فروٹفل گزرے، اور اس طرح کے جو مزید امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔